Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope fine. Today, as you people know, that it is our 31st lecture, and in the previous lecture, we ended up with everything about news, about the production of news, about the presentation of news, about gathering of news. Each and everything we have covered in the previous 30 lectures. نیوز کے علاوہ ہم نے پچھلے 30 لیکچرز میں جو رپورٹنگ ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، اور جو بالکل پریویس لیکچر ہے اس میں ہم نے نیوز کاسٹر کے بارے میں پڑھا کہ ایک نیوز کاسٹر جو ہے اسے کیسا ہونا چاہیے، وہ کون سی ایسی خوبیاں ہیں کہ جو ایک نیوز کاسٹر کو ایک اچھا نیوز کاسٹر بناتی ہیں. واٹ آر دوز ریکوزٹس آف اے نیوز کاسٹر دیٹ میک دیٹ نیوز کاسٹر اے گڈ اینڈ a very refined kind of newscaster. اس میں جو سب سے اہم چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ ریڈیو کا نیوز کاسٹر بننے کے لیے the very important thing is the newscaster must be a journalist. ایک جو نیوز کاسٹر ہے اس کا جرنلسٹک بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک جو جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے وہی اسے ایک نیوز کاسٹر کو بتائے گا کہ ایک جو خبر ہے وہ کیا ہے، خبر کی اہمیت کیا ہے، اور خبر کو پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر ایک نیوز کاسٹر جو ہے وہ خبر کی اہمیت کے بارے میں نہیں جانتا، خبر کے لوازمات کے بارے میں نہیں جانتا، اور وہ آتا ہے مائکروفون کے سامنے، اس کے سامنے ایک اسکرپٹ ہے، اسکرپٹ کی جو اہمیت ہے، اس کی جو ورث ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی جو نیڈ ہے، اور جو خبر ہے اس کی جو خبریت ہے، دیٹ از کالڈ نیوز وردینس. اگر وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا تو وہ ایک اچھا نیوز کاسٹر نہیں ہو سکتا. وہ صرف اسے ریڈ آؤٹ تو کر دے گا، لیکن اس میں اس کی جو پرسنل انوالومنٹ ہے، اس کی جو اپنی شمولیت ہے، وہ خبریں پڑھنے کے دوران وہ سامعین جو ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آل دیز aspects of news, but he has just come over there to read out news. Otherwise he is a detached kind of person. اس میں جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک مکینیکل افیکٹ ہے وہ زیادہ آ جائے گا، ایک جو ریڈنگ افیکٹ ہے اس کی ٹون میں وہ زیادہ ہوگا، اوور ویلمنگ ہوگا. اس ریڈنگ افیکٹ کو کم کیا جا سکتا ہے ایک پروفیشنل نیوز کاسٹر کے ذریعے سے. آبویسلی جو ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہے وہ بھی جب خبر پڑھے گا تو وہ یقیناً ایک اسکرپٹ سے ہی خبریں پڑھے گا، لیکن جب آپ ایک چیز پڑھتے ہیں، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے انٹرسٹ کی نہیں ہے اور آپ اسے پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ اس طرح کریں گے کہ جیسے یو آر جسٹ ڈسچارجنگ اے کائنڈ آف ڈیوٹی، ایک رسپانسبلٹی ہے جسے آپ نے پورا کیا، اور آپ اس کے بعد آپ کا تعلق ختم ہو گیا خبر کے ساتھ اور آپ اپنے گھر کو چلے گئے. لیکن جب آپ کی اس میں پرسنل انوالومنٹ ہوگی، آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہوگی خبر کے ساتھ، یا جو بھی اسکرپٹ ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، تو اس سے جو سننے والا ہے اسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بندہ خبر سنا رہا ہے یہ ایک رسپانسبل قسم کا شخص ہے. ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریگارڈنگ دا نیوز وردینس آف اینی ایونٹ، اور اس طرح جو کریڈیبلٹی ہے وہ ڈیولپ ہوگی. کریڈیبلٹی جو ہے وہ ون کرے گا جو ایک نیوز کاسٹر ہے. Dear students, another thing that is very important, and if I say that it is equally important, it will not be wrong, that the language of that very newscaster must be very good. اسے جو لینگویج ہے جس میں وہ خبریں پڑھ رہا ہے وہ کوئی علاقائی زبان بھی ہو سکتی ہے، وہ قومی زبان بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے. اس کے علاوہ انگلش زبان بھی ہو سکتی ہے. تو جس زبان میں بھی وہ خبر پڑھ رہا ہے اس زبان کے بارے میں اس کی جو گرامر ہے، اس کے جو لیکسیکل آئٹمز ہیں، لیکسیکل آئٹمز مینز جو ووکیبلری ہے، اس سے اس کی آشنائی ہے، اور جو لفظ وہ ادا کر رہا ہے وہ اس کی زبان پہ اجنبی نہیں ہے. کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے اسپیشلی when somebody is reading out English news bulletin کہ کچھ نئے لفظ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، جس طرح کے کچھ مسائل انٹرنیشنل لیول پہ پیدا ہوتے ہیں اور نئے نئے لفظ جو ہیں، نئی ووکیبلری وہ سامنے آتی ہے. مثال کے طور پہ امریکہ کے صدر کا ٹرائل ہوا تو ایک نیا لفظ جو ہے وہ پتہ چلا، اگرچہ لفظ تو آلریڈی تھا لیکن نیوز میں وہ لفظ پہلی مرتبہ آیا، سننے میں آیا،
that is impeachment. اب impeachment جو ہے it was a kind of new word for newscasters as well. تو اس کے ساتھ اس کی جو ایک وابستگی ہے اس لفظ کے ساتھ، وہ جب تک اس کی پیدا نہیں ہوگی ایک نیوز کاسٹر کی، تب تک اس کا جو ایک اجنبیت کا تاثر ہے وہ ختم نہیں ہوگا. لفظوں کے ساتھ ایک اپنائیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ ایک آشنائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، انہیں لفظوں کو اپنا بنانا ہے. اگر لفظ جو ہیں وہ زبان کے اوپر اجنبی محسوس ہوں گے، زبان کے اوپر تھوڑے سے کہہ لیں کہ دے اپیئر اینڈ ساؤنڈ اسٹرینج فار دا پرسن، تو جو وہ سننے والا ہے اس پہ بھی ایک برا تاثر پڑے گا اور جو نیوز کاسٹر ہے اس کا امیج بھی خراب ہوگا. لینگویج جو ہے اس کے میں جس طرح کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ گرامر کے لحاظ سے ایک جو نیوز کاسٹر ہے اسے پتہ ہونا چاہیے ڈیفیکلٹ اینڈ کمپلیکس اسٹرکچرز جو ہیں اسپیشلی انگلش لینگویج کے، وہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. ایک تو جو آپ ایک میٹر پڑھ رہے ہیں اس کی سینس ہے، دوسرا اس کا ایک جو اسٹرکچر آپ نے پڑھا ہے اس کا ایک مطلب ہے کہ وہ کیا کنوے کر رہا ہے. اگر ایک جو نیوز کاسٹر ہے اسے ہی پتہ نہیں ہے کہ جو وہ ریڈ آؤٹ کر رہا ہے وہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ جو سننے والا ہے یقیناً اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو بہت کم. جو سٹرکچرز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ایک سٹرکچر ہے انگلش لینگویج کا، کنڈیشنل سینٹنسز ہوتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں کہ if he had come we would dine together. Normally it is considered that it refers to past, but actually it does not refer to past, it refers to future, but it is a weak future کہ اگر وہ آیا تو ہم کھانا کٹھے کھا لیں گے. لیکن نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ سیکنڈ فارم کا استعمال ہوا ہے یہاں پہ، اس لیے ماضی کی بات ہے کہ اگر وہ آ جاتا تو ہم کھانا اکٹھے کھا لیتے. ایسی بات نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور اسٹرکچر ہے، دیٹ از if he had come we would have dined together. اگر وہ آ جاتا تو ہم کھانا اکٹھے کھا لیتے. اسی طرح کے مختلف اسٹرکچرز ہیں. ایک اور اسٹرکچر اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ سجیسٹ کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یو شوڈ ڈو اٹ. یہ حال کے لیے ہے یا فیوچر کے لیے ہے، لیکن ماضی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، آپ شوڈ کے ساتھ ہیو لگا کے اس کے بعد تھرڈ فارم دیتے ہیں، یو شوڈ ہیو ڈن اٹ. آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے تھا. اب یہ جو اس قسم کے سٹرکچرز ہیں، جب تک ایک جو کمپیٹیبلٹی ہے، ایک ہم آہنگی ہے، جو اس کا سٹرکچر کا میننگ ہے جو وہ کنوے کر رہا ہے، اور جو اس کی انڈرسٹینڈیبلٹی ہے ایک نیوز کاسٹر کی، ان کے درمیان میں ہم آہنگی جو ڈیولپ نہیں ہوگی، تب تک اسے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اگرچہ یہ پورے فقرے میں کوئی بھی مشکل لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن سٹرکچر اٹ سیلف جو ہے یہ ایک مشکل سٹرکچر ہے اور عام لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے. جو نیوز کاسٹر ہے، دس از اے ویری امپورٹنٹ فیچر of his or her personality and his or her knowledge that he knows about language in deep. اس کے علاوہ بہت اہم چیز جو ہے ایک نیوز کاسٹر کے لیے وہ اس کا تلفظ کا ہونا ہے. تلفظ بہت اہم رول پلے کرتا ہے کسی بھی لفظ کے معنی کنوے کرنے میں، اور اگر آپ نے جو ایک لفظ ہے اس کا تلفظ غلط کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب پورے کا پورا تبدیل ہو جائے. تو ایک خبر کو پوری خبریت کے ساتھ، پوری اس کی اہمیت کے ساتھ اور اس کے پورے سینس کے ساتھ، اس کے پورے فہم کے ساتھ ڈیلیور کرنا، یہ ایک نیوز کاسٹر کا سب سے بڑا اہم فریضہ ہے. اور اگر ایک نیوز کاسٹر اس میں فیل ہو جاتا ہے، اٹ مینس دیٹ ہی از ناٹ اے نیوز کاسٹر. نیوز کاسٹر بننے کے لیے یہ جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہونے چاہیے. Dear students, this is all about previous lecture, and right from today we are going to start the very next topic, that is production. Production جو ہے آپ نے یہ لفظ بہت دفعہ سنا ہوگا مختلف حوالوں سے. اگر آپ کا کوئی دوست جو ہے وہ کسی قسم کی مینوفیکچرنگ میں ہے، وہ اس کی کوئی فیکٹری ہے، کوئی اس کی مل ہے، تو وہاں پہ وہ کچھ چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کا دوست کہہ رہا ہوگا کہ یار آج پروڈکشن کچھ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوئی، یا کہ آج پروڈکشن بہت زیادہ اچھی ہوئی ہے. یا آپ نے سنا ہوگا کہ
شوبز کے حوالے سے آپ کچھ نیوز سن رہے ہیں یا خبریں پڑھ رہے ہیں، یا آپ کا اگر کوئی دوست جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے یا ایکٹر ہے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ یار ایک نئی پروڈکشن شروع ہونے والی ہے، یا آپ سے کویسچن کریں گے کہ آپ کی جو نیکسٹ پروڈکشن ہے وہ کب تک آ رہی ہے۔ پروڈکشن، آپ اس لفظ کو بہت مرتبہ سنتے ہیں، اس کا جو پریسائز مطلب ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ But first of all, we need to see that where did it come from? Production is actually a noun, and it is driven from a verb that is to produce something. کسی چیز کو پروڈیوس کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو کریٹ کرنا جو ہے that is production. To produce something, it means that to create something new. آپ کے پاس کچھ انگریڈینٹس ہیں already، آپ کے پاس ایک را مٹیریل ہے، آپ اس را مٹیریل کو ایک مخصوص تناسب کے ساتھ، ایک سکل کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، ایک میتھڈ کے ساتھ اسے جوڑتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک اینڈ ریزلٹ دیتے ہیں، ایک اینڈ پروڈکٹ دیتے ہیں، دیٹ از کالڈ پروڈکشن۔ یہ جو پورے کا پورا پروسیس ہے اسے پروڈکشن کہا جاتا ہے۔ پروڈکشن کے اگر ہم بالکل پریسائز ڈیفینیشن دیکھیں جو کہ کیمبرج ڈکشنری نے کی ہے، وہ پروڈکشن کو ان لفظوں میں بیان کرتی ہے۔ پروڈکشن از دا پروسیس آف کریٹنگ سم تھنگ ود اسکل اینڈ نالج۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جس طرح کہ آپ نے ایک ڈکشنری کی ڈیفینیشن سنی، پروڈکشن جو ہے اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ ایک پروڈیوسر میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے ایک تو اسکل اور ایک نالج۔ نالج کس چیز کا؟ یقیناً اسی چیز کا کہ جو چیز وہ پروڈیوس کرنے والا ہے یا جس کو اس نے پلان آؤٹ کیا ہے۔ اسکل کس چیز کی؟ وہ جو کام ہے، وہ جو پروفیشن ہے کسی چیز کو پروڈیوس کرنے کا، اس کی اسکل کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ہے، وہ اس کی پاور لومز ہیں، وہ کپڑا پروڈیوس کر رہا ہے، تو اس کے پاس ایک اسکل ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ نالج ہونا چاہیے کہ جو کپڑا ہے اسے کس طرح پروڈیوس کیا جاتا ہے، اسے کس طرح مینوفیکچر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو پروڈکشن انوالو ہے ٹی وی یا فلم یا ریڈیو کے حوالے سے، اس میں جو بھی میٹر آپ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اس کو کریٹ کرنا، اس کو پلان آؤٹ کرنا، اس کو پریزنٹ کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ وہ اسے دیکھ سکیں یا سن سکیں، اس سارے پروسیس کو پروڈکشن کہتے ہیں۔ جو پروڈکشنز ہیں اہم، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی کے جتنے بھی پروگرامز ہیں، ایوری پروگرام دیٹ اپیئرز آن ٹی وی دیٹ از اے پروڈکشن، ایوری پروگرام دیٹ یو ہیئر آن ریڈیو دیٹ از اے پروڈکشن، اینڈ بیہائنڈ دا پروڈکشن از اے ریئل پرسن جو کہ اس پورے سسٹم کو، اس پورے جو میکنزم ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس پورے پروسیس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ شخص ایکچولی ہی از دا کیپٹن آف دا شپ and he is called the producer. Producer is the person who conceives any program, then he plans that program, and afterwards he produces that program. To conceive something means to think of an idea. What idea is? Idea, anything new. کوئی نیا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے، کسی چیز کے بارے میں کوئی اچھوتا سا ایک سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے، کوئی اچھوتا سا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے، اسے ہم آئیڈیا کہتے ہیں۔ اور ایک جو پروڈیوسر ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ جتنے بھی پروگرامز چلتے ہیں، ان کے پیچھے ایک پروڈیوسر ہوتا ہے کہ جو سبھی چیزوں کو ارینج کرتا ہے، جو کہ ایک پروگرام جو ہے اس کو تشکیل دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک پروگرام کیا ہے۔ when somebody says that, have you seen that program, what does it mean? پروگرام ڈرامہ یا پروگرام خبریں، پروگرام نیوز کمنٹری یا پروگرام ڈاکومنٹری؟ آپ نے کوئی ڈاکومنٹری سنی ہے ریڈیو پہ، اسے آپ پروگرام کہیں گے۔ یا کوئی بچوں کا کوئی ایک سلسلہ آپ نے سنا ہے تو اسے ہم پروگرام کہیں گے۔ کوئی میگزین قسم کا ایک شو ہے، کوئی اسٹیج شو ہے جس میں مختلف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، از دیٹ پروگرام؟ کہ اتنی ورائٹی ہے آپ کے پاس۔ جب آپ ریڈیو کی نشریات سنتے ہیں
ٹرانسمیشن سنتے ہیں ریڈیو کی شروع سے لے کر کے آخر تک, تو آپ کے پاس بہت ساری ورائٹی آتی ہے. دیر آر ڈفرنٹ فارمرس آف ڈفرنٹ فلیورز. اس میں کہیں پہ آپ ڈسکشن سن رہے ہیں, کہیں پہ آپ کوئی ڈرامہ سن رہے ہیں, کوئی بچوں کا پروگرام سن لیا آپ نے. تو یہ جو ایک پروگرام ہے, ایکچولی ایوری فارمیٹ از اے پروگرام. جو بچوں کا ایک آپ نے سنا ہے کہ کچھ بچے چند بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آوازیں آپ سن رہے ہیں, ایک بھائی جان ہیں, ایک باجی ہیں, وہ ان سے گفتگو کر رہی ہیں, بچے جو ہیں مختلف لطیفے سنا رہے ہیں یا مزے مزے کی باتیں کر رہے ہیں. دیٹ از اے پروگرام. آپ نے ایک ڈرامہ سنا ہے اور اس میں مختلف کردار جو ہیں وہ آتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صوتی تاثرات چل رہے ہیں, کردار جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں, اور صوتی تاثرات کی مدد سے, میوزک کی مدد سے وہ ایک سٹوری جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے. اس کے بعد اپنے ایک فائنل لاجیکل کنکلوژن کی طرف وہ بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد اختتام ہو جاتا ہے. یہ واٹ از دس؟ دس از اے پروگرام. لائک ایوری تھنگ دیٹ یو ہیئر آن ریڈیو, that is a program, and everything that you watch on TV, that is a program. پروگرام کے بارے میں آپ کو پتا چلا. Let's see a compact, comprehensive and complete kind of definition, precise definition of program according to a dictionary. Program is a plan of things that will be done or included in the development of something that people watch on television or listen to on radio is a program. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ جو میں نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا, ڈکشنری نے بھی یہی تعریف کی ہے پروگرام کی, کہ جو بھی چیز آپ سنتے ہیں ریڈیو پہ وہ پروگرام ہے, اور جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ وہ پروگرام ہے. اب جو ایک پروگرام ہے اس کے پیچھے پروڈیوسر ہے, اس کا رول کیا ہے؟ پروڈیوسر از ویری امپورٹنٹ فگر. ہی از ایکچولی دا موسٹ امپورٹنٹ فگر ان اینی پروڈکشن, ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر فیو منٹس بیک. پروڈیوسر جو ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آئیڈیا کنسیو کرتا ہے, اس کے بعد وہ اسے پلان آؤٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ اسے پروڈیوس کرتا ہے, اسے ایک اینڈ پروڈکٹ کی صورت میں وہ ریڈیو پہ چلا دیتا ہے. دیٹ از دا جاب ڈسکرپشن آف اے پروڈیوسر. ایک آئیڈیا جو ہے, جس طرح کہ میں نے کو بتایا, ٹو کنسیو این آئیڈیا از ایکچولی اے پروڈیوسرز فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹاسک اینڈ ریسپانسبلٹی. ویئر دیز آئیڈیاز کم فرام, یہ بہت اہم کوشچن ہے کہ آئیڈیاز جو ہیں وہ آتے کہاں سے ہیں. آئیڈیاز, معاشرہ آپ کا پورے کا پورا آئیڈیاز سے بھرا ہوا ہے. جتنی بھی خبریں آپ نیوز پیپرز میں پڑھتے ہیں یا نیوز بلیٹن میں سنتے ہیں, وہاں سے یو گیٹ پلینٹی آف آئیڈیاز. کہیں پہ کوئی حادثہ ہوا ہے, a girl is raped anywhere, کوئی بچہ کڈنیپ ہو گیا ہے, یا کہیں پہ کوئی زلزلہ آیا ہے, سونامی کا واقعہ ہوا ہے, جتنے لوگ وہاں پہ متاثر ہوئے ہیں, ایوری پرسن ہیز گاٹ اے اسٹوری, اینڈ ایوری اسٹوری ہیز گاٹ اے ڈفرنٹ آئیڈیا. اس کے علاوہ بہت سارے آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سوسائٹی کی جو ایک ریفارمیشن ہے وہ ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو آپ نے چینج کرنا ہے. بہت سارے آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے مطابق آپ نے سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بہت سارے آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ نے سوسائٹی کو انٹرٹین کرنا ہے. لائک all these kind of things which a producer thinks to present to audience are ideas. یہ سبھی کی سبھی چیزیں جو ہیں یہ آئیڈیاز ہیں. اس کے بعد اس کی جو پلاننگ ہے وہ آتی ہے کہ ایک جو کوئی بھی ایک آئیڈیا آ گیا کسی کے ذہن میں, فار انسٹنس بچوں کے حوالے سے کوئی آئیڈیا ہے کہ آپ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو انٹرٹینمنٹ, یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے, کسی ڈرامے کا آئیڈیا ہو سکتا ہے, یا کسی میوزیکل پروگرام کا آئیڈیا ہو سکتا ہے,
کوئی اسٹیج شو ہو سکتا ہے, اس کے ذریعے سے آپ کچھ نیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, کچھ نئے طریقے سے لوگوں کو آپ انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں یا انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. لائک ایوری تھنگ از اے کائنڈ آف آئیڈیا, اور اس کے بعد اسے میٹرلائز کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اسے پروڈیوس کر کے آپ ایک اینڈ پروڈکٹ کی صورت میں, ایک پروڈکشن کی صورت میں آپ اسے ریڈیو پہ آن ایئر بھیجتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئیڈیا سے پتہ چلا آپ کو کہ واٹ آئیڈیا از اینڈ آئیڈیاز, ویئر آئیڈیاز کم فرام. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوسائٹی ہے, آپ کا معاشرہ ہے, وہاں سے آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہاں سے آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں. گورنمنٹ کی جو ڈفرینٹ پالیسیز اناؤنس ہوتی ہیں مختلف حوالوں سے, آپ ان پہ کوئی ڈرامہ بنا سکتے ہیں, آپ کوئی ڈاکومنٹری بنا سکتے ہیں, یا آپ کوئی فیچر تیار کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آئیڈیاز ہیں, یہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیوز پیپر کی خبریں ہیں یا نیوز بلیٹن کی خبریں ہیں, وہاں سے بھی آپ آئیڈیاز لے سکتے ہیں. تو ایوری kind of idea is always a kind of input that you get from your atmosphere, and afterwards you give it a kind of treatment. Obviously you are trained to give that particular kind of treatment to your idea, and afterwards, after making a deep research and planning, آپ اس کے بعد اسے پروڈیوس کرنے کی ایک پوزیشن میں ہوتے ہیں. پروڈکشن کی بات کرتے کرتے پلاننگ کا ایک لفظ آیا ہے. پلاننگ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں, ٹو ارینج ڈفرینٹ تھنگس, آپ انہیں ایک ترتیب کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ پروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں. ریڈیو کی پروڈکشن میں یا فلم کی پروڈکشن میں یا ٹی وی کی پروڈکشن میں جو پلاننگ ہے, ایکچولی اٹ از اے کائنڈ آف ارینجمنٹ آف کنسیپچول تھنگس along with physical things. جو ایک کنسیپچول آئیڈیاز ہیں آپ کے, جو آپ کے کانسیپٹس ہیں, ان کو آپ ارینج کرتے ہیں, انہیں آپ اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں, اور اس کے بعد آپ پلان آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ اس آئیڈیا کو مٹیریلائز کرنے میں آپ کو کس قسم کے را مٹیریل کی ضرورت ہے, آپ کو کس قسم کے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے, آپ کو کہاں کہاں پہ جانا ہے, آپ نے کہاں پہ ریکارڈنگز کرنی ہیں. یہ سارا کا سارا جو ہے آپ اسے ایک سیکوینس کی صورت میں پیپر پہ لکھتے ہیں. یو برنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان بلیک اینڈ وائٹ آن اے پیپر, دیٹ از کالڈ پلاننگ. پلاننگ کے کچھ پرنسپلز ہیں, ویری امپورٹنٹ پرنسپلز, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دا ویری فرسٹ تھنگ از کہ آپ اس پروگرام کو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. دا ویری فرسٹ کوشچن از وائی, WHY, وائی ڈو یو انٹینڈ ٹو ڈو اٹ. اس میں بہت سارے موٹیوز ہو سکتے ہیں, وہ اس کے پرپسز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا پرپز جو ہے, جو کہ پاکستان کی براڈ کاسٹنگ کا بھی پرپز ہے, دیٹ از ٹو ایجوکیٹ پیپل. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تھرو اے پروگرام. پروگرام کی ابھی آپ نے اس کا جو فارمیٹ ہے اسے آپ نے سلیکٹ نہیں کیا کہ وہ ڈرامہ ہوگا یا وہ ایک ڈاکومنٹری ہوگی یا اس کے لیے آپ فیچر کا انتخاب کریں گے. یہ جتنے بھی فارمیٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیر آر ڈفرنٹ سورسز آف گیٹنگ آئیڈیا. اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو ایک آئیڈیا آیا ہے یہ آپ لوگوں کو کیوں دینا چاہ رہے ہیں, واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ. آپ ایک سوچ جو آپ کے ذہن میں آئی ہے اسے لوگوں کو اس کی کیا ضرورت ہے. ٹو ایجوکیٹ پیپل, دا ویری فرسٹ موٹیو کین بی کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. سوشل پرابلمز ہیں, آپ کے معاشرے کے کئی طرح کے مسائل ہیں, اب ان کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں, یا گورنمنٹ کی کسی بھی حوالے سے کوئی پالیسی آ رہی ہے آپ اس کے حوالے سے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں, یا کوئی کورسز ہیں, قرآن پاک کی تعلیم آپ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں, آپ حدیث کی تعلیم لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں. جو بھی چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں, اینڈ یور پرپز از ٹو ایجوکیٹ, اٹ مینس دیٹ یور آبجیکٹو, the very first question, that is why, that is satisfied, that your objective is to educate people. اس کے علاوہ آپ کا ایک جو پرپز ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں میں. اویئرنیس جو ہے اٹ از بٹ ڈفرنٹ فرام ایجوکیشن.
Education, that is a very formal way of giving information to anybody about anything. उसमें आप एजुकेशन जब आप दे रहे हैं लोगों को या लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को तरीके बताते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के. मिसाल के तौर पे जिस तरह के मैंने आपको बताया कि हाउ टू मूव इन सोसाइटी, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एजुकेशन. या कोई नया बीज आया है, उसको किस तरह से एक किसान इस्तेमाल कर सकता है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बताया जा सकता है लोगों को. या कोई नई मशीनरी आई है, उसको बताया जा सकता है उसके बारे में कि हाउ टू ऑपरेट दैट वेरी मशीन दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन ईदर हार्वेस्टिंग और प्लॉइंग और सोइंग. लाइक जो एक किसान है उसके मुख्तलिफ जितने भी काम हैं उनमें उसकी वो मददगार साबित हो सकती है. जो अवेयरनेस है दैट इज़ बिट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. आप लोगों में किसी चीज़ का एक शऊर पैदा कर रहे हैं. सोशल इवल्स हैं. मिसाल के तौर पे आप किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ पे आप फल खाते हैं और आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो छिलके इधर उधर फेंक देते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी बैड हैबिट ऑफ पीपल. आप लोगों में एक शऊर पैदा करना चाह रहे हैं कि सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुआशरे को साफ़ रखना ज़रूरी है, गली और मोहल्ले को साफ़ रखना ज़रूरी है. लोग जो हैं वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं गंदगी फैलाने से, खुद भी बीमारी का शिकार होते हैं और जो उनके दूसरे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं उन्हें भी वो बीमारी का शिकार करते हैं. या ट्रैफिक कवानीन हैं, उनके हवाले से आप लोगों में एक शऊर पैदा करना चाह रहे हैं कि लोग ट्रैफिक के कवानीन जो हैं उनकी पाबंदी करें. या इसके हवाले से अवेयरनेस के हवाले से ये भी हो सकता है कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं. हाउ टू अवेल दोज राइट्स, दिस इज समथिंग टू एजुकेट पीपल. बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट दोज राइट्स आर. सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि वो आपके राइट्स हैं क्या. उसके बाद बारी आएगी कि आपने उन राइट्स को हासिल कैसे करना है. To tell people what their rights are, it is actually you are creating kind of awareness amongst people. The second stage is how to get those rights. This is to educate people. इस तरह से आपके जो दोनों पर्पसेस हैं वो हल होते हैं. एक और ऑब्जेक्टिव हो सकता है to entertain people, कि उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है वो लोगों को लुत्फ महसूस करना है मुख्तलिफ चीज़ों से. सॉन्ग्स हैं म्यूज़िक के हवाले से, या मूवीज़ हैं, ड्रामाज हैं, आपके एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सिंगर्स हैं, उनकी जो ज़िंदगी है उनके बारे में आप उन्हें बताते हैं. आप एक ऐसा प्रोग्राम कंसीव करते हैं कि जिसमें आप चाहते हैं कि लोगों को शोबिज़ की जो सरगर्मियां हैं उनके बारे में बताया जाए. जो सिलेक्शन ऑफ फॉर्मेट है वो यकीनी तौर पे बाद में आएगी. उसके अलावा जो आपका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो ये है कि यू नीड टू गिव काइंड ऑफ अवेयरनेस दैट इज कपल्ड विद एजुकेशन, और यू नीड टू गिव काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कपल्ड विद एंटरटेनमेंट, दैट इज कॉल्ड इंफोटेनमेंट. लाइक इस तरह से आप लोगों को मुख्तलिफ उनकी जो नीड्स हैं, मुख्तलिफ जो उनकी ज़रूरतें हैं वो आप पूरी कर रहे हैं और आप मुआशरे में एक अच्छाई पैदा कर रहे हैं या मुआशरे को एक समत की तरफ लेकर के जा रहे हैं. लाइक ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड द मोटिव्स ऑफ अ प्रोग्राम. कि एक प्रोग्राम जो है उसके पीछे मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है. द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज while planning anything, that is what, WHAT. What means what kind of content you need to give to your audience. आपने अपने ऑडियंस को क्या देना है. इंफॉर्मेशन के हवाले से ही अगर आप ले लें तो आपने जो मैटर देना है लोगों को वो आपके पास होना चाहिए. आप किस चीज़ के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, या अगर आप लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं तो उसको यकीनी तौर पे जो एजुकेशन इज़ अ वेरी वाइडर टर्म एंड इट्स स्कोप इज़ वेरी बिग. इसका कैनवस बहुत वसी है. तो आपने जिस चीज़ के बारे में उन्हें एजुकेट करना है उसे आप नैरो डाउन करेंगे. मिसाल के तौर पे कुरान पाक के बारे में
آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو قرآن پاک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے، یا قرآن پاک کا مضمون کیا ہے، قرآن پاک کا ٹاپک کیا ہے، یا قرآن پاک میں جو مختلف آیتیں ہیں ان کے آپ انہیں مطلب بتانا چاہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا قرآن پاک میں جو ڈفرینٹ سورز ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. آپ کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے اپنے میٹر کو، اور اس کے بعد آپ اسے اسپیسیفک کر کے پن پوائنٹ کر کے اس کے بارے میں آپ میٹر اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے. The very first question is why to produce a program. The second question is what to give in that very program. یہ بہت اہم questions ہیں which a producer normally faces before he produces a program, and he is actually in a process of planning a program. The very next question, and that is very important question, that is in front of a producer while planning a program is who for he is producing that very program. جو audience ہیں وہ کون ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کرنا that is very important. کہ آپ نے ایک پروگرام سوچا ہے، اس کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا ہے، آپ اسے پلان کر رہے ہیں، میٹر بھی آپ کے پاس آ گیا ہے، یا اگر ابھی آپ کے پاس میٹر نہیں بھی آیا، اس کا جو پرپز ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو سب سے اہم چیز جو وہ یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کے لیے اس پروگرام کو پروڈیوس کر رہے ہیں. جو آپ کے آڈینس ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آڈینس ریسرچ میں سب سے اہم کوشچن یہ ہے کہ جو آڈینس ہیں ان کی ایج کیا ہے. whether you are going to produce a program for kids or you are going to produce a program for youth, or you are going to produce a program of adults, or you are going to produce a program for all kinds of people from every age group. کہ ان میں بچے بھی محظوظ ہو سکتے ہیں، جو جوان ہیں وہ بھی محظوظ ہو سکتے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ بھی محظوظ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو کہ ایک پروڈیوسر ذہن میں رکھتا ہے کہ آڈینس میں سے وہ کس کے لیے پروگرام بنا رہا ہے، اس میں جو جینڈر ڈفرنس ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ whether he is making program for males only, or he is making program for women, or he is making program for both, like males and females. اس میں اسے بہت زیادہ ایک اسکل کی ضرورت ہے، کیونکہ خواتین کے حوالے سے جب آپ پروگرام کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ آپ کو خواتین کی بہت ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی نیڈز کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. اسپیشلی پاکستان جیسے معاشرے میں جو خواتین ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے، یا ان کے فرائض کے حوالے سے، یا ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، یا ان کے لیے جو پروفیشنز ہیں ان کے حوالے سے ایک جو پروڈیوسر ہے اسے پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ ایک پروگرام بنانے کی پوزیشن میں آئے گا. اس کے علاوہ آڈینس ریسرچ میں جو ایک اہم کوشچن ہے دیٹ از واٹ از دا سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ آف یور لسنرز. آپ کے لسنرز میں امیر بھی ہیں، آپ کے لسنرز میں غریب بھی ہیں، آپ کے لسنرز میں مزدور طبقے سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، ان پڑھ لوگ بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ دیہاتی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یا شہری لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو ان سبھی کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ اسپیسیفائی کرنا ہے کہ جو پروگرام آپ تیار کر رہے ہیں وہ کن لوگوں کو کیٹر کرتا ہے، کن لوگوں سے وہ مخاطب ہوگا، اور کن لوگوں کی ضروریات کو وہ سامنے رکھے گا. کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ پروگرام کے جو لینگویج ہے، اس کا جو لب و لہجہ ہے، آپ اسے اسپیسیفک نہیں کر سکتے، آپ اسے اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اف یو آر میکنگ پروگرام فار رورل آڈینس، تو یقینی طور پہ آپ کی جو زبان ہے، جو لب و لہجہ ہے آپ کے پروگرام کا، جو آپ اسکرپٹ ہے آپ کے پروگرام کا، اس میں بہت زیادہ مشکل لفظ نہیں ہوں گے، اس میں جو ایک عام زبان ہوگی. اس کے علاوہ اگر اس میں آپ ذرا سا علاقائی ٹچ بھی دے دیں لہجے میں تو وہ بھی اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کوشش یہ کریں
کہ جو آپ کے پروگرام کے کیریکٹرز ہیں وہ دیہاتی لوگوں کو ہی ریپریزنٹ کر رہے ہیں، یا اگر آپ شہر کے لوگوں کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ صرف ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یا بزنس مین کے لیے کر رہے ہیں، یا جو بزنس سے وابستہ لوگ ہیں ویدر دے آر میلز اور فیمیلز. تو اس حوالے سے جو سلیکشن آف ورڈز ہے، جو لینگویج کا انتخاب ہے، وہ آپ اسی لحاظ سے کریں گے، کیونکہ ایوری لینگویج ڈز ناٹ کیٹر ایوری کائنڈ آف آڈینس. اس کے لیے یقینی طور پہ آپ کو بہت زیادہ اسپیسیفک ہونا پڑتا ہے، آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ جب تک آپ پلان آؤٹ نہیں کریں گے ایک پروگرام شروع کرنے سے پہلے، آپ ایک اچھا پروگرام جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے، یہ سارا کچھ ہو گیا، آڈینس کے حوالے سے بھی آپ نے بات کر لی، ایک آئیڈیا بھی آپ کے ذہن میں آ چکا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پرپز کا بھی پتہ ہے کہ آپ کا موٹیو کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کانٹینٹ کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. اب جو نیکسٹ سٹیج ہے پلاننگ میں، دیٹ از دا سلیکشن آف اے فارمیٹ، FORMAT. ایک پروگرام کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے، ایک جو انفارمیشن آپ دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، وہ کس ذریعے سے دی جانی چاہیے. ڈاکومنٹری ہو سکتی ہے، کوئی فیچر ہو سکتا ہے، یا ڈرامہ ہو سکتا ہے، یا آپ اس کے لیے کوئی سٹیج شو کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی آپ انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں کسی پرسنالٹی کا. مثال کے طور پہ اگر بات کسی بیماری کے حوالے سے ہے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈز ایک بہت مہلک مرض ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے، یا ہیپیٹائٹس کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی بھی مہلک بیماری کے حوالے سے آپ لوگوں کو انہیں آپ انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں، انہیں انفارم کرنا چاہتے ہیں یا ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو بیسٹ پاسبل ایک فارمیٹ ہے، دیٹ از ٹو انٹرویو، ٹو کنڈکٹ این انٹرویو. آپ اس بیماری کے جو معالج ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، آپ انہیں اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیجئے، اور اس کے بعد آپ ایک کویسچنئر تیار کریں گے. آپ اپنے انٹرویور کو بلائیں گے اور اسے آپ پھر بریف کریں گے، اور اس کے بعد آپ وہ پروگرام جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے، اسے آپ ریکارڈ کریں گے، اور لوگوں کو ایک ڈائریکٹ انفارمیشن ملے گی اس بیماری کے حوالے سے. بٹ if you plan to give a kind of indirect information about the same disease, that is AIDS, اس کے لیے آپ کوئی ڈرامہ بھی سوچ سکتے ہیں، آپ کچھ کیریکٹرز ڈیوائز کریں گے، آپ اپنے جو آپ کا اسکرپٹ رائٹر ہے اسے آپ بلائیں گے، جو ڈرامہ رائٹر ہے، اور اسے آپ کہیں گے کہ سر میرے ذہن میں ایک ایسا آئیڈیا آیا ہے کہ جس کے ذریعے سے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایڈز جو ہے یہ بہت مہلک مرض ہے، اور اس سے کس طرح بچا جانا چاہیے، اور اس کا علاج جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے. یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں موجود ہیں، اور یہ میں لوگوں کو کیریکٹرز کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں. I do not wish to make a kind of direct approach, rather I wish to have a kind of indirect approach. اور indirect approach میں the best possible format is drama. اس میں آپ ڈسکس کریں گے اپنے رائٹر کے ساتھ، اور اسے آپ کہیں گے کہ میرا جو کردار ہے، جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ دیہاتی بیک گراؤنڈ کا ہونا چاہیے، یا یہ شہری بیک گراؤنڈ کا ہونا چاہیے، یا وہ ایک آپ کا کردار ہے جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی اور ملک میں گیا ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ ایڈز کا شکار ہو گیا ہے، اور وہ بیماری اپنے ساتھ اپنے ملک میں لے آیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اپنے ڈرامہ رائٹر کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد آپ کا ڈرامہ رائٹر جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ڈرامہ لکھے گا جس میں مختلف کیریکٹرز ہوں گے، اور پھر آپ اسے پروڈیوس کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسی بیماری کے حوالے سے آپ ڈاکومنٹری کا انتخاب کریں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک بہت سیریس قسم کی بیماری ہے، بہت مہلک قسم کی بیماری ہے، اور بہت الارمنگ قسم کی بیماری ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ اتنی زیادہ ابھی تک نہیں پھیلی، اور اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے ایک اور جو ڈائریکٹ میتھڈ ہے ٹو گیو انفارمیشن، دیٹ از ڈاکومنٹری.
ڈاکومنٹری کیا ہے یا ایک ڈرامہ کیا ہے, اسے پروڈیوس کس طرح کرتے ہیں, یا جو فیچر ہے اس کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں کوئریز ہیں وہ یقینی طور پہ ہم جو نیکسٹ لیکچرز ہیں ان میں کریں گے. یہاں پہ صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ پلاننگ کرتے ہوئے جو سب سے پہلا کوشچن ہے دیٹ از وائی آبجیکٹو, اس کا پرپز کیا ہے. دا سیکنڈ کوشچن از واٹ, اس کا میٹر آپ نے کیا دینا ہے. اور پھر آپ نے آڈینس کی ریسرچ کرنی ہے کہ کن لوگوں کو آپ مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے سلیکشن کرنی ہے ایک سوٹیبل فارمیٹ کی کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس فارمیٹ کے ذریعے سے آپ کا جو میسج ہے وہ بہت اچھے طریقے سے افیکٹولی آپ کے جو آڈینس ہیں جو کہ آپ نے اسپیسیفائی کیے ہوئے ہیں ان تک پہنچ سکے گا. فارمیٹ کی سلیکشن کے بعد جو نیکسٹ کوشچن ہے کہ جو کہ آپ نے پلاننگ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے دیٹ از دا ڈیوریشن آف یور پروگرام, کہ جو پروگرام آپ نے سوچا ہوا ہے اس کی ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے. ریڈیو پہ جو عام طور پہ ڈیوریشن ہے دیٹ رینجز فرام 5 منٹس ٹو 30 منٹس, اور جو ڈرامہ ہے وہ 45 منٹس کا بھی ہو رہا ہے. لیکن جو ایک آئیڈیل ڈیوریشن ہے وہ 25 منٹس ہے, اور 25 منٹس میں اگر آپ اپنا میسج افیکٹولی بیان کر چکے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچ بھی گیا ہے, دیٹ از اے ویری سفیشینٹ کائنڈ آف ڈیوریشن. ڈیوریشن کے حوالے سے جو ایک اہم چیز ہے پروڈکشن کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پلان کیا ہے پروگرام 5 منٹ کا, تو جو آپ کی ریکارڈنگ ہوگی, جو آپ کی اینڈ پروڈکٹ ہوگا, جو آپ کی فائنل پروڈکشن ہوگی کہ جس نے آن ایئر جانا ہے, اس کی ڈیوریشن پورے 5 منٹ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جو نیکسٹ پروگرام ہے اس کے لیے آپ نے اناؤنسر کو مارجن دینا ہے کہ جس میں ایک تو وہ آپ کے پروگرام کی کلوزنگ کر سکے, اور اس کے بعد وہ نیکسٹ پروگرام جو ہے اسے اناؤنس کر سکے. تو جو 5 منٹ کا پروگرام آپ نے پروڈیوس کیا ہے اس کی ایکچولی جو ایک ڈیوریشن ہے وہ 4 منٹ اور 15 سیکنڈ تک ہونی چاہیے, یا میکسیمم آپ اسے 15 سے 30 سیکنڈ تک لے کر کے جا سکتے ہیں. لیکن 30 سیکنڈز ایٹ اینی کوسٹ یو نیڈ ٹو سیو فار یور اناؤنسر فار دی اناؤنسمنٹ آف نیکسٹ پروگرام. اس کے علاوہ اگر آپ نے پروگرام جو ہے سوچا ہے 15 منٹ کا, تو فالوئنگ دا سیم فیشن اس میں بھی آپ نے پروگرام جو ہے وہ کم از کم 30 یا 40 سیکنڈز پہلے ختم کر دینا ہے. اگر 30 منٹ کا پروگرام ہے تو اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کا جو ٹیپ ہے وہ 29 منٹ اور 10 یا 15 سیکنڈ کی اس نے ریکارڈنگ کر لی ہے, اس کے بعد آپ پروگرام کو ختم کر دیں, اور اس کے بعد آپ نے مارجن دینا ہے اناؤنسر کو. ڈیوریشن از ویری امپورٹنٹ, اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیو میں بیک ٹو بیک پروگرامز چلتے ہیں اور درمیان میں مارجن صرف اور صرف اناؤنسمنٹ کا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کی جو ڈیوریشن ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے, بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے. اٹ از اے ویری کریٹیکل میٹر ٹو مینٹین دا ڈیوریشن آف یور پروگرام ود ان دا ٹائم. اس کی جو جتنی بھی ڈیوریشن ہے اس کے اندر آپ نے اسے رکھنا ہے, کیونکہ تھوڑا سا بھی ٹائم زیادہ ہو گیا تو آپ کا پروگرام یا تو کٹ جائے گا, کیونکہ اناؤنسر نے تو اپنا ٹائم لینا ہے, اگلے پروگرام کی اناؤنسمنٹ جائے گی, یا آپ کا پروگرام کٹ جائے گا یا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ چھوٹی کرنی پڑے گی. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو پروگرام ہے اسے اینڈ سے ایڈٹ کرنا پڑ جاتا ہے, اور اگر آپ کا پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا اینڈ سے کٹ گیا تو آپ کی پوری محنت جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے. تو جو بھی آپ نے پروگرام بنانا ہے اس میں آپ نے 30 یا 40 سیکنڈ کا آپ نے جو فل اس کی ڈیوریشن ہے اس سے آپ نے کم رکھنا ہے. دیٹ از very important and you need to be very much careful while recording your program. The very next thing that is very important وہ یہ ہے کہ جو ٹائم آف براڈ کاسٹ ہے اس کی سلیکشن بہت اہم ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کے آڈینس ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون ہیں, ان کا تعلق کس آپ کے معاشرے کے کس گروپ سے ہے,
یا وہ امیر ہیں یا غریب ہیں یا مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا خواتین ہیں یا بچے ہیں یا اڈلٹس ہیں، اسی طرح جو سلیکشن آف ٹائم ہے کہ آپ نے کس وقت آپ نے اس پروگرام کو آن ایئر بھیجنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک پروگرام پروڈیوس کیا ہے بچوں کے لیے، اور اس پروگرام کو آپ منڈے کے روز پلان کرتے ہیں آن ایئر بھیجنے کے لیے، اور آپ ٹائم رکھتے ہیں صبح 10:30 بجے کا، اٹ مینس دیٹ the people you have made your program for are totally unable to listen to that very program, because at that time all the students must be at their schools or colleges or universities or wherever they are studying. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ٹارگٹ آڈینس ہیں وہ آپ کا پروگرام سنیں، تو آپ کو وہ وقت سلیکٹ کرنا ہے کہ جس وقت آپ کے جو ٹارگٹ آڈینس ہیں ان کے لیے پاسبل ہو سکے کہ وہ پروگرام سن سکیں۔ اگر آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے پروگرام تیار کیا ہے تو آپ ٹائم جو ہے وہ یقینی طور پہ اسکول یا کالج کا جو ایک نارمل ٹائم ہے ہمارے ملک میں اس کے بعد کا رکھیں گے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ دوپہر کا وقت جو ہے وہ کھانے کا ہے، اس کے بعد آرام کا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تقریباً 4-4:30 بجے کے قریب وہ آپ کا پروگرام سن سکتے ہیں۔ آپ کو ٹائم بھی اسی وقت رکھنا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس ایک تو گھر پہ ہوں اور دوسرے وہ اویلیبل ہوں آپ کا پروگرام سننے کے لیے۔ یا خواتین کے حوالے سے اگر آپ پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں تو میکسیمم لسننگ جو ہے ریڈیو کی وہ ان اوقات میں ہوتی ہے کہ جب خواتین کھانا پکا رہی ہیں، جب وہ کچن میں مصروف ہیں یا وہ ناشتہ تیار کر رہی ہیں، تو سب سے زیادہ سوٹیبل ٹائم خواتین کے لیے صبح 8, 8:30, 7 بجے تک ہوتا ہے۔ لائک اٹ رینجز فرام 7 to 9 AM۔ اس کے بعد خواتین بھی مصروف ہو جائیں گی مختلف اپنے کاموں میں، تو آپ کا جو زیادہ سے زیادہ لسننگ کا ایک آپ کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نے پروگرام جو ہے وہ تیار کیا ہے کسانوں کے لیے اور ٹائم آپ نے رات کا رکھ دیا ہے، جس وقت کے کسان تھکا ہارا واپس آیا ہے اور اس نے اب آرام کرنا ہے، تو یقیناً رات کو 9:30 یا 10 بجے وہ آپ کا پروگرام نہیں سن پائے گا۔ تو آپ نے جو ٹائم فکس کرنا ہے وہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جو میکسیمم نمبر آف یور ٹارگٹ آڈینس مسٹ بی ایبل ٹو لسن ٹو یور پروگرام which you have produced specifically and specially for those people only۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے کہ کس دن پروگرام کو آن ایئر بھیجا جانا چاہیے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹائم ضروری ہے، اسی طرح دن بھی بعض اوقات ضروری ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سنڈے کا دن آپ نے کوئی پروگرام آن ایئر کرنا ہے، اٹ مینس دیٹ the maximum number of audience you may get۔ لیکن اگر کوئی دن اس طرح کا ہے کہ جہاں پہ اویلیبلٹی جو ہے میکسیمم لسنرز کی نہیں ہے، تو آپ یقینی طور پہ اوائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز پلاننگ میں جو کہ ایک پروڈیوسر کو سوچنی ہے وہ ہے فریکوینسی آف دا پروگرام۔ فریکوینسی آف دا پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو پروگرام ہے وہ ہفتے میں کتنے دن چلے گا، once a week اور twice a week اور thrice a week اور ایوری ڈے۔ کچھ پروگرامز ایسے ہیں ان کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ وہ روزانہ بھی براڈ کاسٹ کیے جا سکتے ہیں، اور اگر روزانہ کیے جائیں تو ان کی جو ایک افیکٹونیس ہے اس پہ کسی بھی طرح سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ فارمیٹس اس طرح کے ہوتے ہیں، کچھ میسیجز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں بار بار رپیٹ کرنا اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے once a week آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہفتے میں صرف ایک دن وہ پروگرام جو ہے وہ آن ایئر جائے گا۔ کچھ پروگرامز ایسے ہیں کہ جو آلٹرنیٹ ڈیز پہ چلتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن وہ پروگرام جو ہیں وہ آن ایئر جاتے ہیں۔ اس میں جو ڈیلی کے پروگرامز ہیں ان میں جو ڈسک جوکی پروگرامز ہیں وہ زیادہ تر روزانہ چلتے ہیں، ان کی فریکوینسی 7 days a week ہوتی ہے۔ یا خبریں جو ہیں خبریں بھی ایکچولی اٹ از آلسو اے کائنڈ آف پروگرام، یہ بھی روزانہ ہے، اور اس کی فریکوینسی اس کی اہمیت کے پیش نظر ایک دن میں بہت مرتبہ بھی ہے۔
کیونکہ اس میں جو اپڈیٹس ہیں وہ آنی ہوتی ہیں، ہر لحظہ ہر لمحہ دنیا چینج ہو رہی ہے، مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو ہر نیا بلیٹن جو ہے اس میں آپ کو نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو میوزیکل پروگرامز ہیں یہ بھی روزانہ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں یہ بھی روزانہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ پروگرامز ایسے ہیں کہ جو روزانہ نہیں بھی ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ نوجوانوں کا کوئی پروگرام ہے کہ جس میں آپ انہیں انوائٹ کرتے ہیں، جو آپ کے پرومیننٹ نوجوان ہیں آپ کے معاشرے کے، ویدر دے آر ورکنگ اور دے آر اسٹڈنگ، انہیں آپ اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو ان کے انٹرویوز سنواتے ہیں۔ اب یقینی طور پہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ روزانہ 3 یا 4 یا 5 اسٹوڈنٹس یا نوجوان اپنے اسٹوڈیوز میں بلوائیں، تو اس کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی فریکوینسی once a week ہونی چاہیے۔ Like frequency is another important thing to be decided while planning a program. Finally, that is very important. وہ یہ ہے کہ آپ نے پروگرام کو پلان کرتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب آپ نے پروگرام آن ایئر بھیج دیا ہے تو اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ آپ کو کس طرح سے آئے گا۔ یہ آپ کو شروع سے پلان کرنا ہے، کیونکہ اب جو مینز آف کمیونیکیشن ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اب صرف خط کے ذریعے سے ہی آپ کو فیڈ بیک نہیں ملتا، بلکہ ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی ملتا ہے، اور ایک اور امپورٹنٹ وے آف فیڈ بیک از ای میل۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے۔ آپ نے فیڈ بیک کے لیے سب سے پہلے تو اپنے آڈینس کو دیکھنا ہے کہ وہ ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ اگر تو ان کا تعلق دیہات سے ہے تو یقینی طور پہ آپ انہیں انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے فیڈ بیک کے لیے نہیں دے سکیں گے، تو اس کے لیے آپ کا جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ کام کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ٹاؤنز وغیرہ ہیں ان کے لیے آپ پروگرامز کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو ای میل ہے وہ بھی افیکٹو ہو سکتی ہے، اور جو ٹیلی فون نمبر ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ تو آپ نے جو بھی فیڈ بیک کا ذریعہ دینا ہے، whether it is postal or it is telephonic or it is through email، آپ نے اس کی ارینجمنٹ پہلے سے کرنی ہے، کیونکہ جو بھی آپ کا پروگرام جائے گا آن ایئر، پہلا پروگرام آپ کا آن ایئر جائے گا تو اس کے اینڈ پہ یا درمیان میں کہیں آپ کا جو سننے والا ہے اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس ذریعے سے اپنی جو فیڈ بیک ہے، اپنا جو رسپانس ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ ایک اچھا پروڈیوسر وہ ہے کہ جو فیڈ بیک یقینی طور کے اوپر حاصل کرتا ہے اور ان تمام ذرائع کو پاسبل کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ فیڈ بیک حاصل کر سکے، کیونکہ فیڈ بیک از اے کائنڈ آف تھنگ انڈر لائٹ آف وچ یو آر ایبل ٹو امپروو یور پروگرام، یو آر ایبل ٹو bring changes in your program, and you are able to bring the changes in the program according to the wishes and needs of your listeners. Dear students, this is all for today. آج ہم نے ایک نیا ٹاپک شروع کیا that is production، اور پروڈکشن کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک پروڈیوسر جو ہے وہ کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، پروڈکشن کسے کہتے ہیں، ایک جو پروگرام ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، فارمیٹس کتنے ریڈیو پہ اس وقت رائج ہیں اور کن کن فارمیٹس میں پروگرامز بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہم نے آج پڑھی وہ یہ ہے ہاؤ ٹو پلان اے پروگرام، because planning is the first step towards production. Planning comes first and then comes production. If your planning is not very good, if you have planned a program that is not according to the needs of your audience, or that is not according to the needs of the policy of your radio station, it means that it would give bad effect to your production as well. اور اگر پروڈکشن غلط ہوگی تو آپ کو جو اس کا فیڈ بیک ہے وہ اس طرح کا نہیں ملے گا جس طرح کا آپ چاہتے ہیں۔ فیڈ بیک از دا ریئل تھنگ۔ ایک واہ جو ہے آپ کا پروگرام سننے کے بعد جو آپ سنتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہوتی ہے آپ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ So dear students, this is all for today.
Till next lecture, Allah Hafiz.